بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ یقیناً آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے زندگی سے بہت کچھ سیکھ رہے ہوں گے۔ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تعمیر حیات کی بکس، جو ایک گائیڈ بک ہے، آپ کو سکھاتی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے زندگی کی جو تعمیر ہے وہ کس طرح کرنی ہے۔ میں نے اپنی پریویس ویڈیوز میں بہت سارے ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کیے، اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تاریخی موڑ۔ امریکہ میں 18ویں صدی میں ایک جنگ پیش آئی جس کو وار آف انڈیپینڈنس کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد امریکہ میں ایسے لیڈر ابھرے جنہوں نے جنگ کے بجائے امن کی حمایت کی۔ انہی میں سے دوسرا امریکی صدر جان ایڈمز ہے، جس کو غیر سیاسی سیاستدان کہا جاتا ہے۔ پیرس معاہدے کے تحت جب برطانیہ نے اس کو آزادی دے دی تو اس کے بعد امریکہ نے اپنا راستہ ہی بدل لیا۔ اس نے اپنا سارا زور تعلیم، سائنسی ریسرچ، انڈسٹری، سٹی پلاننگ اور نئی نسل کی کردار سازی پر دیا جانے لگا۔ اس نے ساری جو اپنی توجہ تھی نا جنگ کے بعد، اس نے اپنی ان ساری پلاننگز پر لگا دی۔ یہی واقعہ جاپان میں بھی پیش آیا، اور جس کو وہ لوگ عملِ معکوس یعنی کہ ریورس کورس کا نام دیتے ہیں۔ کون؟ جاپانی لوگ۔ دوسری عالمی جنگ تک، جب دوسری عالمی جنگ ہوئی تھی تو جاپان جو تھا نا عسکریت یعنی کہ لڑنے جھگڑنے کے راستے پر چل رہا تھا، مگر دوسری عالمی جنگ کے تجربات کے بعد اس نے اپنا راستہ بدل لیا۔ اب اس نے جنگ کے طریقے کو مکمل طور پر چھوڑ دیا، اس کے بجائے اس نے تعلیم کے میدان میں اپنی تمام توجہ موڑ دی، سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کو اپنا نشانہ بنا لیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 40 سال میں وہ تاریخ بدل گئی۔ تاریخی موڑ جو آج ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے، یہ دو بڑی سپر پاورز کی بات کو بتایا جا رہا ہے جو پہلے لڑنے جھگڑنے پر توجہ دے رہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے اپنا راستہ بدلا تو کامیابی نے ان کو سپر پاورز بنا دیا۔ یہ ایک مثال ہے، ایک میسیج ہے جو اس بک میں ہمیں دیا جا رہا ہے ہر ایک انسان کے لیے، کہ اگر انسان اپنی زندگی میں لڑنے جھگڑنے، اپنی روزمرہ زندگی سے اگر لے لیں، لڑنے جھگڑنے، پلاننگز اور دوسروں کے خلاف بات کرنے پہ لگا دے گا تو وہ کبھی کامیابی کے راستے پر نہیں۔ وقتی کچھ کامیابی اسے مل سکتی ہے، مگر ایک اپنے آپ کو سپر بنانے کے لیے، ایک مکمل اپنی آخرت اور دنیاوی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اسے اپنے راستے بدلنے ہوں گے، اسے خود پر توجہ دینی ہوگی، اپنے اندر کو ٹھیک کرنا ہوگا، اور صبر، تحمل، استقلال کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ یہ سارے جو میسیج دے رہی ہے یہ بک۔ یہ ٹاپک پر میں نے پریویس ویڈیوز بھی بنائی ہوئی ہیں، آپ جا کر ضرور دیکھیے گا۔ انشاءاللہ جو ہے آپ سوچنے پر مجبور ہوں گے۔ اس بک کے جو ورڈز ہیں وہ بہت گولڈن ورڈز ہیں، میں خود بھی سیکھ رہی ہوں اور میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر رہی ہوں۔ عملِ معکوس کا یہ مرحلہ ہر قوم کے لیے پیش آتا ہے۔ جو لوگ ایسا کریں وہ کامیاب رہتے ہیں، جو لوگ ایسا نہ کر سکیں وہ ناکام ہو کر رہ جاتے ہیں۔ امریکہ، جاپان دونوں اس عملِ معکوس کو اختیار کرنے کی مثال ہیں۔ دوسری طرف انڈیا ہے۔ آزادی کے بعد مہاتما گاندھی نے انڈیا کو اسی راستے پر چلانا چاہا تھا، مگر انڈیا عملِ معکوس کے اس رخ پر نہ چل سکا، اسی لیے اس کو ترقی بھی حاصل نہ ہو سکی۔ موجودہ زمانہ کے مسلمانوں کے لیے بھی اب یہی وقت آ گیا ہے۔ وہ لمبی مدت سے اغیار سے شاکی ہو کر اس کے ساتھ بے فائدہ مقابلہ آرائی کی پالیسی اختیار کیے ہوئے تھے۔ اب ضرورت ہے کہ اس خارجی پالیسی کو ترک کر دیا جائے، اس کے بجائے داخلی پالیسی اختیار کی جائے۔ جی، یہ ایک پورے ملک کے لیے بھی میسیج ہے، پوری دنیا کے لیے بھی میسیج ہے، اور ایک اپنے لیے انفرادی صورتحال میں جو ایک سنگل انسان ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی کامیابی کے لیے باخر کی جو چیزیں ہیں اس کو تو تبدیل کرنے کی طرف نہ دھیان دے کہ سامنے والا چینج ہو جائے یا ماحول میری زندگی میں چینج ہوگا ہی تو سب صورتحال بہتر ہوگی، بلکہ ہمیں اپنے اندر توجہ دینی چاہیے، ہمیں اپنے اندر سیکھنے کا مزاج، جو میری پریویس ویڈیو تھی
اس کے بارے میں نے بات کی وہ رکھنا چاہیے، اور صبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ آگے بڑھ چاہیے، یعنی اپنی کوتاہیوں کا اقرار کرتے ہوئے خود اپنی تعمیر میں ساری توجہ لگا دی جائے۔ مسلمانوں کے مسائل کا یہی واحد حل ہے، اسی کو انہیں ہمتاً اختیار کر لینا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیاوی اور آخرت کی کامیابی نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو کوشش کرنے، غور و فکر پر دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ہمیں فطر بھی سیکھنا چاہیے۔ جی، آج میں نے آپ کے ساتھ اپنی روز کی روٹین شیئر کی، گھر کی صفائی جو ہر وومن کی ہے، اپنے گھر کی دیکھ بھال، اپنے بچوں کی دیکھ بھال میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اپنے بچوں کی اسکول تیاری شیئر کی۔ آئی ہوپ سو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اور میں اپنی زندگی کی تعمیر کے ساتھ ساتھ خود بھی میں اس بک سے بہت کچھ سیکھ رہی ہوں، اور میں اپنے ویورز کے ساتھ بھی شیئر کر رہی ہوں، اپنے سننے والے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کر رہی ہوں۔ ہو سکتا ہے کچھ الفاظ کسی انسان کے ذہن پر اثر انداز ہوں، انسان سمجھتا ہے، بہت ساری باتیں سیکھ رہا ہوتا ہے وہ زندگی سے، مگر کبھی کبھی کچھ چیزیں شعور میں نہیں ہوتی، ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، اور اکثر اللہ تعالیٰ ہمیں میسج کے ذریعے یا کچھ ایسی ورڈز کے ذریعے ہمیں سکھاتا ہے۔ جی، ملتے ہیں نیکسٹ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔